اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ سورہ آل عمران ترتیب قرآنی میں تیسرا نمبر سورت، نزول کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں نازل شدہ یہ سورت 79 نمبر، ایک کم 80 نمبر سورت ہے، آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورت سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ سورہ عمران میں احد کا ذکر ہے اور انفال میں بدر کا ذکر ہے۔ سن 2 ہجری میں بدر واقع ہوا اور 3 ہجری میں جنگ احد۔ سن 2 ہجری رمضان میں جنگ بدر اور 3 ہجری شوال میں جنگ احد ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت سورہ انفال کے بعد ہے۔ سورہ انفال اس سے پہلے نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے۔ وہ بھی مدنی سورت ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ کافی طویل اور لمبی سورت ہے۔ ہر سورت کا ربط اور ہر سورت کا دعویٰ اور ہر سورت کا خلاصہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ترتیب عثمانی پر موضوع کے اعتبار سے ربط کی صورت میں اس کو اسی طرح ایک سورت کے بعد ایک سورت قائم کر دیا گیا، اور اسی طرح کتابی شکل میں یہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، ربط اس سورت کا اس سورہ بقرہ سے کئی وجوہ پر ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں توحید کی اقامت توحید اور محمد الرسول اللہ کی رسالت یہ بیان ہوا تھا، اس پر دلائل اور اس پر قرآن نے تفصیلی بحث کیا۔ اس صورت میں ان دونوں کے لیے جو شبہات ہے اس کا ازالہ ہے، کہ توحید کے اللہ کی وحدانیت پر جو تمہیں شبہات ہے اس کا ازالہ، اور اسی طرح رسالت پر جو تمہیں شبہات ہے اس کا ازالہ۔ تو یہ ربط ہوا کہ سورہ بقرہ میں توحید کی اقامت کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں اسی کے ازالے کو، اسی کے جو شبہات ہے اسی کے ازالہ اسی صورت میں کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود پر رد تھا، اور سورہ عمران میں نصارہ پر رد ہے۔ یہ دونوں جماعتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فعال جماعت ہیں۔ سورہ بقرہ میں کفر کا ذکر تھا بغیاً، کہ حق واضح ہو چکا ہے لیکن ضد کی بنیاد پر نہیں مانتے اس لیے یہ کافر ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اختلاف کا ذکر ہے بغیاً، کہ باوجود اس کا کہ
حق پہچان گئے ہیں لیکن اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ بھی ضد کی بنیاد پر اختلاف رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، کافر دنیا کی زندگی کو اپنے لیے مزین کرتے ہیں، دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، اس میں ربط ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر تھا کہ وہ جد امجد ہے اور اسی کا ملت، اسی کا یہ مذہب اور اسی کا دین، یہ تمہارا دین ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اصطفاء آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آل ابراہیم، ابراہیم کے پورا خاندان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ ان کے پاس میرے ہی اولاد میں، انہی کے قبائل میں سے، انہی کے خاندان میں سے رسول بھیج دیں۔ وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور یہاں پر قبولیت دعا کے بعد سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے احسان کیا کہ مومن کو وہ رسول اللہ پاک نے دیے جو ان کے خود اپنے طرف سے اللہ پاک نے انہی کے خاندان میں سے رسول دیے ہیں۔ یہ تو وہ وجوہات ہیں جس میں سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ سے ربط ہے۔ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اثبات توحید، رد علی الشرک، اللہ کی وحدانیت کی اثبات اور شرک پر رد۔ وہ شرک جو کہ نصارہ کرتے، عیسائی کرتے، اہل عیسائی جو شرک کرتے اس پر رد ہے۔ اور اس سورت کا خلاصہ، پہلا حصہ جو پہلی آیت سے لے کر اور وہ آیت نمبر 63 تک اثبات توحید ہے، وہاں سے لے کر پھر آخر تک اس صورت میں تخویف اخروی، تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا خوف، اور تذلیل دنیا ترغیب آخرت، دنیا کی تذلیل اور آخرت کی ترغیب بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں وفد نجران کو جواب دیا گیا۔ یہ وہ وفد ہے جو نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ جب بدر، احد، خندق کے بعد مکہ بھی فتح ہوا اور کچھ لوگ باہر سے بھی آئے جو کہ مسلمان ہوئے، دور دور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ اب نجران والے پریشان ہو گئے، یہ عیسائی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح تیزی سے ساتھی بڑھ رہے، یہ تو ہم تک بھی یہ آواز پہنچے اور پھر ہمیں جزیہ دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے جا کر وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کریں، اطمینان بھی دلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے خلاف اسی طرح کوئی حکم جاری نہ فرمائے۔ یہ 60 بندوں کا وفد تھا، وفد نجران، اور ان کے جو بڑے کمانڈر تھے، عاقب نام تھا اس کا، یہ امیر تھے اس میں، اور بھی بہت سارے سردار تھے۔ یہ وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں مدینہ میں،
تو اس وفد میں ان کے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلے 60 بندے جب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش۔ اب اتنی بڑی وفد کو کہاں پر ٹھہرائے؟ کہا کہ ہم تو صرف ملاقات کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ سے مناظرے کے لیے آئے، بحث کے لیے آئے، اور یہ تو کافی طویل بحث ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام میں جن کے پاس جتنا گنجائش ہو 2 4 5 10 بندے اپنے ساتھ لے جائے، اسی طرح مہمانوں کی رہائش بھی ہوگی، کھانے کا بندوبست بھی ہوگا۔ لیکن انہوں نے انکار کیا کہ ہم تو 60 بندے اکٹھے ایک ہی جگہ پر رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، مکے والے، ہمارے پاس اتنی بڑی ہال اور اتنی بڑی جگہ تو نہیں ہے جس میں آپ سب کو ایک ساتھ ہم ایک جگہ رکھ لیں۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ مسجد نبوی وسیع ہے، اگر آپ ایک ساتھ رہنا چاہیں گے تو پھر مسجد میں رہے۔ کہا کہ یہ تو زیادہ بہتر ہے، ہم مسجد میں ہی رہیں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے جی، مسجد میں رہو۔ اب مسجد میں ان کو اجازت دی، مسجد نبوی میں، کہ آپ یہاں پر رہائش اختیار کریں اور یہیں پر آپ کو کھانا بھی ملے گا۔ مسجد نبوی کے اندر رہ کر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم تو اپنے ہی مسلک کے مطابق، اپنے ہی دین کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ حضور نے کہا پڑھو، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، اپنے ہی طریقے پر پڑھو۔ یہاں ریونڈ مرکز میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی جو ہے اسی طرح غالی قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ کسی کو منع نہیں کرتے کہ تم اپنے مسلک کے مطابق نہیں پڑھو، پڑھو جی اپنے مسلک کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحبت میں رہ کر اثر تو ہوگا ان کے اوپر۔ وفد نجران کو اجازت مل گئی کہ تم اپنے طریقے پر نماز پڑھو، چلو آپ کو اجازت ہے۔ نماز پڑھنے لگے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، تو حضور نے ان کے ایک بڑے کو بلایا اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے۔ چونکہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اور انجیل ایک بھی نہیں ہے ابھی دنیا میں۔ انجیل جو موجود ہے 4 انجیل تو 5 قسم کی انجیل موجود ہے۔ ایک انجیل کا نام متی ہے، اور ایک انجیل کا نام یوحنا ہے، ایک انجیل کا نام مرقس، اور ایک کا لوقا، اور ایک انجیل وہ ہے جس کا نام برنباس ہے۔ یہ وہ صحابی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے لکھا ہے برنباس، اور یہ باقی جو انجیل ہے یہ تابعین ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، پھر ان کے ساتھ جو حواریین تھے انہی کے شاگرد انہوں نے لکھے ہیں یہ انجیل۔ تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ مشہور برنباس ہو، کیونکہ یہ انجیل ایسا ہے جو صحابی نے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی جو حواری ہوتے تھے انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن اس انجیل کے یہ مخالف ہے، کیونکہ اسی انجیل میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا پیغمبر ہے، وہ خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا پیغمبر ہے۔ اسی میں اس میں ہے کہ آخر میں جو نبی آئے گا محمد الرسول اللہ، وہ خاتم النبیین ہوگا اور اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ اسی میں یہ لکھا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ مریم کی پیٹ سے پیدا ہوئے، تو پھر خدا کا کیسے بیٹا بنا؟
تو اگر یہ لوگ اس کو پڑھیں گے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کا بیٹا نہیں ہے، حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس لیے اس سے انکار کیا کہ یہ انجیل تو مانتے ہی نہیں ہے، یہ برنباس جو کہ ایک صحابی نے لکھا ہے اس کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کے صحابی، اس کو حواری بھی کہتے ہیں، حواری حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے لکھا ہے۔ تو حضور نے ان سے سوالات کیے، ایک سوال کیا تھا کہ تم مجھے بتاؤ خدا کس چیز سے بنا ہے؟ وہ پادری تھا بڑا عیسائیوں کا، انہوں نے کہا کہ خدا تو کسی چیز سے نہیں بنا، کسی ذات سے نہیں بنا، وہ خدا ہے۔ اچھا تو خدا کے باپ کون ہے؟ کہا کہ خدا کا تو کوئی باپ نہیں۔ کہا کہ پھر یہ خدا کس رحم میں ماں کے پیٹ میں تھے؟ کہا نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ خدا تو ماں کے پیٹ میں نہیں رہا۔ اور بھی سارے سوالات ان سے کیے، بتاؤ خدا کے بارے میں۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ وہی لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ تو خدا کی بیوی کون ہے؟ کہا کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ خدا کا نہ بیوی ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ کسی رحم میں تھا اور نہ کسی ذات سے بنا ہے، تو پھر کیا مشابہت ہے خدا اور عیسیٰ کے بیچ میں؟ تم بتاؤ عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ انہوں نے جگہ کا نام بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ مریم سے پیدا ہوئے، اس کے پیٹ میں حمل کی صورت میں موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں یہ کس کے حکم سے پیدا ہوئے؟ خدا کے حکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا تھا، کہہ رہے کہ خدا تو نہیں کہتا، تو پھر بیٹے اور باپ میں کیسے مناسبت؟ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، عیسیٰ کہتا ہے، اور پھر اس کی بیوی نہیں، یہ اس کا کیسے بیٹا ہے؟ اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ اس پادری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت طویل مناظرہ ہے، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اب وہ کوئی جواب نہیں دے سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اللہ وہ ہے جو نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور ایسا نبی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ قوت دیا تھا، یہ طاقت دیا تھا۔ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور پھر اس کو اللہ کے حکم سے اڑاتے تھے، وہ اڑ جاتا تھا، اس میں روح آ جاتا تھا، اس مٹی والے پرندے میں روح آتا تھا۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مادرزاد آندے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ واپس کیا، پہلے تو بینائی تھی نہیں، وہ تو مادرزاد ہی اندھا تھا، یعنی اس کی آنکھوں میں نظر شروع ہو جاتا، وہ دیکھ پاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مرض پر، مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اس کی بیماری ختم ہو جاتی برس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو آواز دیتے تھے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، قبر سے مردہ باہر آ جاتا۔ یہ معجزات تھے اللہ پاک کے حکم سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے، یہ نہیں کہتے قم باذنی، میرے حکم پر کھڑے ہو جاؤ، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں صاحب کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہتے میرے حکم سے کھڑے ہو۔ عیسیٰ کا حکم نہیں، خدا کا حکم چلتا۔
تو پھر حضور نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ خدا کو موت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہہ رہے خدا کو تو موت نہیں آتا. تو یہ بتاؤ عیسیٰ کو موت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہا عیسیٰ کو تو موت آئے. عیسائی تو قائل ہے اس کی کہ عیسیٰ کو پانسی ہو گئی، وہ تو اس کو موت آیا ہے. کیسے مناسبت ہے؟ باپ تو زندہ ہے، اس کے اوپر موت نہیں آتا، آ ہی نہیں سکتا، اور بیٹا مر گیا. تو پھر اس کو کہا کہ خدا واحد لا شریک ہے، خدا واحد لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی مشیر و وزیر ہے. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. الرحمن، جو بہت بڑا مہربان ہے. رحیم، اور رحم اللہ کی خصلت ہے. رحیم خاص مہربان، عام مہربان دنیا میں اور خاص مہربان آخرت میں. الف لام میم، یہ ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی پڑھا. الف لام میم، اس کو مقطعات کہتے ہیں، حروف مقطعات. یہ راز ہے اللہ اور رسول کے بیچ میں، یا پھر اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں جانتا. ویسے معنی علماء اپنی طرف سے اس کے بیان کرتے ہیں. الف معنی اللہ، لام معنی جبریل، میم معنی محمد. اللہ نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا. الف معنی اول، لام معنی لازم، میم معنی مومن. اول لازم مومن کے لیے یہی کتاب ہے جو قرآن ہے. یہ معنی ہے جو کہ علماء بیان کرتے ہیں، ورنہ یہ وہ حروف ہے جو کہ اللہ کی طرف سے راز ہے، تو پھر ہم اور آپ اس کے مکلف ہی نہیں کہ اس کے معنی سیکھ لیں. اللہ پاک نے نہیں بیان کیا تو بس آپ بھی اسی طرح ہی پڑھو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ واحد لا شریک ذات ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، الا ہو، مگر صرف اللہ. مشکل کوشا حاجت روا، فریاد رس صرف ایک اللہ ہے. اس لیے اپنے مشکلات اللہ سے حل کرو، مدد اللہ سے مانگو، اور فریاد صرف اللہ کے دربار میں کرو، کیونکہ وہی فریاد رس ہے، وہی حاجت روا مشکل کوشا ہے. تو حاجت اللہ سے مانگو. اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، صرف ایک اللہ ہے. الا ہو، الحی، وہ زندہ ہے. القیوم، اور وہ قائم ہے. وہ ایسا زندہ ہے اس کو موت نہیں آتا، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ابتدا ہے. مریم کے پیٹ میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو رحم کی صورت میں، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام، اس کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا. اس سورت کا نام سورہ عمران کیوں رکھا؟ کیونکہ اس میں عمران کا ذکر ہے. اور ویسے اس سورت میں جس عمران کا ذکر ہے، یہ عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، حضرت مریم کے والد ہیں. اور اس سورت کو اس کے علاوہ سورہ طیبہ بھی کہتے ہیں. سورہ آل عمران کا ایک نام سورہ طیبہ بھی ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ استغفار بھی ہے. ایک نام سورہ معینہ بھی ہے جو کہ مفسرین نے لکھا ہے، اور ایک نام اس سورت کا سورہ مجادلہ بھی ہے، کیونکہ اس میں مناظرہ ہوا تھا. عیسائیوں کی یہ 60 افراد پر مشتمل وفد جو حضور کے پاس آئے تھے، انہوں نے مناظرہ کیا تھا رسول اللہ سے، بحث کیا تھا، اس لیے اس سورت کو سورہ مجادلہ بھی کہتے. تو عمران کے علاوہ بھی اس سورت کے 4 نام ہو گئے، سورہ طیبہ، سورہ استغفار، اور سورہ مجادلہ، سورہ معینہ. یہ سورت کے نام ہیں.
اس صورت کو سورہ عمران اس لیے کہتے ہیں کہ عمران مریم کے والد ہیں. مریم حضرت عمران کی بیٹی ہے. عمران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہارون تھا، وہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا. تو حضرت مریم نے بھی یہ منت مانی تھی. جو عمران کی بیٹی ہے انہوں نے بھی منت مانی تھی کہ اگر میرا کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، نہیں بلکہ حضرت مریم کی ماں نے، حضرت مریم کی ماں یہ حضرت عمران کی بیوی ہے، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے کوئی اولاد ہو جائے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دو. کیونکہ میرا تو خیال تھا کہ ہارون کو وقف کر دو، لیکن ہارون تو فوت ہو گیا جس کا بیٹا تھا عمران کا. تو اگر میرا کوئی اور اولاد ہو جائے تو میں اس کو وقف کر دوں. اس کی بیوی یہ حضرت زکریا علیہ السلام، اس کی بیوی اور عمران کی بیوی دونوں آپس میں بہنیں ہیں، جس کا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. یحییٰ بھی بڑھاپے میں پیدا ہوا، اور اسی طرح مریم بھی حضرت عمران کے بڑھاپے میں پیدا ہوئی. تو انہوں نے تو منت مانا تھا کہ ہمارا کوئی بیٹا ہو جائے تو ہم اس کو وقف کر دیں. ابھی تو بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی مریم. انہوں نے کہا کہ چلو، زکریا علیہ السلام اس وقت بیت المقدس کے بڑے امام تھے، تو کہا کہ یہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. اور یہ تو چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی آپس میں بہنیں بھی ہے تو ایک نسبت بھی تھا. تو کہا کہ ہم نے تو منت مانی ہے، اللہ نے بیٹا نہیں بیٹی دی ہے، تو چلو یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کے حوالے کر دیں. حضرت زکریا کے گود میں پرورش ہوئی ہے مریم کی، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی تربیت کر کے، اور جب یہ بڑی ہو گئی تو اس کے پیٹ میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور بغیر شوہر کے. ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے تو سارے لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا جو عمران ہے، وہ تو نیک آدمی تھا، بزرگ تھا، اور نہ تیرے خاندان میں کوئی برا آدمی تھا. یہ کیسے آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، اور آپ کے پیٹ سے کیسے بچہ آپ نے جنا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا والدہ نے، اور اس نے خود باتیں کی. تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ پاک کتاب دیں گے، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا، میں اللہ کی اطاعت کروں گا اور اللہ ہی کی عبادت کروں گا، تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. مریم کے والد، اس کی بیٹی اور اس کی وہ ساری جو زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے، سب کو آل عمران کہتے ہیں. جو قرآن میں آل عمران آیا، اور اس سورت کا نام بھی آل عمران، تو یہ اس پورا خاندان کو آل عمران کہتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی اکیلا ذات ہے. الحی، زندہ ہے، القیوم، ہمیشہ سے ہے. نزل علیک الکتاب، اللہ نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمایا، بالحق، کی حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، مصدقاً، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے یہ کتاب، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل جو پہلے کتابیں نازل ہوئی، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ پاک نے تورات کو بھی نازل فرمایا، انجیل کو بھی نازل فرمایا، قرآن کو بھی نازل فرمایا. نہ زبور اصلی حالت میں موجود ہے، نہ انجیل اصلی حالت میں موجود ہے، اور نہ تورات اصلی حالت میں موجود ہے، صرف قرآن ہے، اور یہ اس کا معجزہ ہے کہ یہ اصلی حالت میں موجود ہے. نہ وہ صحائف جو انبیاء پر نازل ہوئے وہ کوئی اصلی حالت میں موجود نہیں. میں نے آپ کو کہا یہ جو 4 نسخے ہیں تورات کے مشہور، وہ سارے تابعین نے لکھے، جو اس میں سے ایک صحابی نے لکھا ہے برمباس، اس کو تو یہ خود ہی نہیں مانتے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے، جو کہ یہ خود ہی نہیں مانتے اس کو. خود عیسائی ان کے منکر ہے اسی تورات، اسی انجیل کے.
اور یہ جو باقی متی، یوحنا اور اسی طرح یہ جو کتابیں ان کے پاس موجود ہے انجیل کی یہ صورتیں، یہ خود مرقس، لوقا، یہ 4 نسخے ہیں، یہ خود محفوظ نہیں رہے، اس میں اتنا انہوں نے تحریف کیا ہے کہ اصلی صورت اس کا موجود ہی نہیں ہے، بالکل اصلی صورت بگاڑ دی ہے اس کی۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وانزل الفرقان، اللہ نے اس فرق، ایسے کتاب جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں قرآن کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہے، لہم عذاب شدید، اس کے لیے سخت عذاب، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک بہت سخت بدلہ لینے والا، ان سے اللہ پاک سخت بدلہ لے گا۔